اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من عباد اللہ لاناسا لہم منابر من نور، بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایسے ایسے بندے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان کو انبیاء دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے تو وہ بھی رشک کریں گے۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، نہ وہ نبی ہیں حالانکہ، نہ وہ شہید، وہ عام لوگ تھے، لیکن کیا مقام پا گئے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یا اللہ، ان کو بغیر اس مقام و منصب کے اتنا بڑا مرتبہ ملا ہوا، نور کے ممبر ہوئے بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ انبیاء اور شہداء سے آگے نکل جائیں گے، نہیں، یہ نہ سمجھے کبھی۔ کوئی بھی نبی سے افضل کسی غیر نبی کو مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے امت کا، مسلمان نہیں ہے وہ جو نبی کا مرتبہ کم مانے اور نبی کے برابر یا نبی سے زیادہ کسی بھی غیر نبی کو مانے یا منوائے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیوں رشک کریں گے؟ فرمایا کہ بمکانہم یوم القیامت من اللہ، جو ان کا مرتبہ دیکھیں گے نا کہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو بغیر نبوت بغیر شہادت کے نصیب ہوا، تو اس پر وہ رشک کریں گے۔ تو رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ان کو کیا شان دی ہے، کیا شان دیا، کیا بات ہے ان کی، یہ رشک ہوتا ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کیوں دیے۔ ہاں، رشک میں سوال آتا ہے کیا کہا، کیا بات ہے، اور حسد میں ہوتا ہے کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ حسد ہے۔ تو وہ کہیں گے کیا بات ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ اللہ کے کون بندے ہیں جن کا یہ مقام ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، فرمایا انہم قوم تحابوا فی روح اللہ، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی وجہ سے محبت کر کے گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے ان کی دوستی تھی، اللہ کے لیے تعلق تھا۔ تحابوا فی روح اللہ، اللہ کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہی کے لیے، فرمایا کہ فَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُّورٌ، قیامت کے دن دیکھنا ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، اور یہ نور کے اوپر ہی ہوں گے، نور کے اندر نہا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت۔ اور بھی بہت کچھ فرمایا، اور خاص طور پہ یہاں پر ایک بات اور میں ضرور کروں گا، اللہ کے لیے محبت کرنے والے یہ بات ضرور سنیں، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملے گی دنیا میں، وہ یہ کہ آپ کے دلوں میں جو اپنے اولیاء کرام سے محبت ہے، یہ کس لیے ہے بتائیے؟ یہ جو اولیاء سے محبت کرتے ہو، اسلاف سے محبت کرتے ہو، اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہو، اور یہ محبت جو آج پھیلاتے ہیں ہم، اور جس کو عام کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہر مسلمان کے دل میں پرو دینا چاہتے ہیں، یہ کم نہ ہو۔ ان سے جو محبت ہے بتائیے کس لالچ میں؟ کوئی لالچ نہیں، کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی قرابت داری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی قیامت کے دن کہ لا علی ارحامہم بینہم، وہ ان کی قرابت داری کی وجہ سے نہیں ہوگی، ولا اموال یتعاطونہا، اور نہ اس مالوں کی وجہ سے جو آپس میں لین دین جس کا کرتے ہیں، یعنی کوئی تجارتی بنیاد نہیں، کوئی بزنس نہیں، نہ کوئی قرابت داری ہے۔ اللہ اللہ، یہ محبت صرف اللہ واسطے کی ہے، اللہ واسطے کی محبت ہے۔ کس سے؟ غوث اعظم سے۔ غوث اعظم سے جو محبت کرتے ہو یہ اللہ واسطے کی ہے، بالکل۔ خواجہ خواجگان سے جو محبت کرتے ہو یہ اللہ واسطے کی محبت ہے، بالکل۔ خواجہ نقشبند سے جو محبت ہے اللہ کے لیے ہے، خواجہ سہروردی کی محبت اللہ کے لیے ہے۔
अल्लाह के सारे नेक बंदों से, औलिया से, इमामों से, आइम्मा से, इमाम आजम अबू हनीफा से जो मोहब्बत है अल्लाह के लिए है, वरना हज्जाज बिन यूसुफ से क्यों नहीं करते? अकबर बादशाह ने क्या बिगाड़ा था? वो तो चला गया जब बिगाड़ा था, उनका बिगाड़ा था, उससे क्यों नहीं करते? इतना बड़ा बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ, इतना बड़ा अपने वक्त का गवर्नर, क्यों नहीं करते? इतने बनु उमैया हुक्मरान गुजरे, उन्होंने किसके नाम याद है? बनु अब्बास के कितने लोग गुजरे, किसको मानते हैं? किसको नहीं। आज भी दुनिया में बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, कोई नहीं, हमारे दिल में कोई नहीं अटकता। हमारा दिल तो उन हस्तियों के साथ चिमटा हुआ है जो अल्लाह की राह में फना हो गए, बस। तो अल्लाह के लिए तो है ये। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई मोहब्बत करने वाला चाहे मशरिक और मगरिब के फासले पे रहकर मोहब्बत करे और कभी अपने महबूब को न देख सके, क़यामत के दिन जब वो आएगा, मिशका शरीफ की हदीस पे ये पेश कर रहा हूं, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो फरिश्ते कहेंगे कि ये बंदा मोहब्बत करता था फुला से, तो अब फरमाया वाहिदुन फिल मशरिक के वल आखिरु फिल मगरिब, एक मशरिक में था दूसरा मगरिब में, तो अब अल्लाह ताला का हुक्म होगा ए मेरे फरिश्तों इन दोनों को मिला दो। लजमा अल्लाह बैनहुमा, उन दोनों को अल्लाह ताला जमा फरमा देगा, और जब वो अपने महबूब तक पहुंच जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा हाज़ल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फिय्या, ये है वो तेरा महबूब जिसके लिए तू मुझसे, जिसकी वजह से, मेरी वजह से जिससे तू मोहब्बत करता था, तूने मेरे लिए इसको चाहा, लिहाजा आज मैंने तुझे इसके कदमों में डाल दिया है। ये मोहब्बत जरूर काम आएगी, इसको कायम रखे। ये औलिया की मोहब्बत, नेक लोगों की मोहब्बत, और इसी मोहब्बत में नूर है, सारा नूर ही नूर है। जो अभी मैंने बताया ना हदीस में, क़यामत के दिन ऐसे मोहब्बत करने वालों को खुदा नूर के अंदर पिरो देगा। नूर की लड़ियां होंगी, नूर के हाले होंगे, नूर के मिंबर होंगे, उनके चेहरे फरमाया फ़इन्न वुजूहहुम लनूर, उनके चेहरे नूर से दबक रहे होंगे। यही दुनिया में अल्लाह ताला दिखा देता है, दुनिया में। क़यामत में तो जब देखेंगे तब देखेंगे दुनिया में ही जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले उनके चेहरे चमकते रहते हैं। दुनिया में जो इश्क और मोहब्बत के साथ चलने वाला होगा उसका चेहरा यहीं चमकेगा। दुनिया में जो लोग अल्लाह वालों के जितना करीब होंगे उतने ही यहाँ पे अपने दिल में, अपने ज़हन में, अपनी फिक्र में नूर महसूस करेंगे, उतने ही ईमान की चाशनी महसूस होगी। ये कोई मामूली बात नहीं। और जो जितना अल्लाह वालों से दूर होता जाएगा उसका नूर उतना ही कम होता जाएगा, उतनी वहशत बढ़ती चली जाएगी, चाहे दुनिया में कहीं भी बैठ जाए और कुछ भी करता रहे। ये इन अल्लाह वालों की बरकत है। दीन की हिफाजत इनके ताल्लुक से है, हमारे मनों की हिफाजत, हमारी जानों की हिफाजत, यानी रूहानी जानों की हिफाजत इनके ताल्लुक से है। हमारे अंदर रोशनी है इनकी वजह से, इनकी बरकतों की वजह से ये ताल्लुक काम आता है। और इसलिए हमेशा इंसान जुड़ के चला है अल्लाह के नेक बंदों से। अब कुछ दौर ऐसा आ गया है कि और आप सबसे ताल्लुक निभाएं, कोई फतवा नहीं लगाएगा। लोग तस्वीर पढ़ें किसी की भी, कोई भी बड़े से बड़ा दुनिया का हुक्मरान आए तो उसके आगे खड़े होकर ऐसे हाथ बांध के उस पर सलाम भेजें। देखा ना हमने, बाकायदा सारे खड़े होके, अगर कोई आज का वली है तो कोई बादशाह, कोई सुल्तान, तो उस पर सलाम भेजें। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के साथ कोई अकीदत मोहब्बत का ताल्लुक हो, चाहे शरीयत के दायरे में हो, उससे लोग परेशान होते हैं और दुनिया वालों के साथ ताल्लुक में कोई हर्ज महसूस नहीं करते। आज उम्मत यहूद और नसारा की गोद में गिरी जा रही है, क्या अरब और क्या अजम। सऊदी अरब का मामला सबसे आगे है, ये उम्मत के रहबर थे। आज जितना यहूदियों के करीब हैं और जितना आज उनसे दोस्ती निभाई जा रही है, तो आप जब गौर कर रहे थे, हमें ये नजर नहीं आता। और अगर कोई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करे, नेक बंदों का जिक्र हो, उनकी याद हो, उनके लिए जमा हो, 12वीं हो, 11वीं हो, और अल्लाह के महबूब बंदों के तज़किरे हो, तो उससे लोगों को परेशानी होती है। तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी वहाँ होनी चाहिए जहाँ हम यहूद और नसारा के करीब होते जा रहे हैं। हम अल्लाह वालों के करीब होके चले।
ہاں کچھ لوگ ضرور اس قسم کی محفل میں غیر شرعی امور کے مرتکب ہیں، ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہلا ہوتے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ بات، کیونکہ لوگ اسی بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا، وہ جہلا ہے جو سجدے کریں مزاروں پہ جا کے، جو کسی کے بارے میں غلو کرے اور اس کو جناب بڑھا کے صحابہ کے درجے میں لے جائیں، یا صحابہ کو اٹھا کے انبیاء کے درجے میں لے جائیں، یا اہل بیت کو انبیاء کے درجے میں لے جائیں، ان سے بڑا، یہ سب غلو ہے اور اس میں کفر تک ہو جاتا ہے، یہ سب حرام، ناجائز اور گمراہی ہے، اس کی بات ہم نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پھر جب علم حاصل نہیں کرتے تو غلطیاں کرتے، مگر اس کے پیچھے صحیح چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ صحیح محبت اور صحیح عقیدت، اس کی اپنی افادیت ہے۔ یہ ساری حدیثیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء بعضهم لبعض الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن ہماری جو دینی محبت و تعلق ہے، بس فرمایا باری تعالیٰ نے یہی ہمارے ساتھ رہے گی، باقی جتنی دوستیاں ہیں سب دشمنی میں بدل جائیں گی۔ یہ ایک آیت کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے دوست ہیں، گہرے، قلبی، جگری، جو بھی ہیں، یہ سب دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، سوائے متقین کے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ واسطے کی دوستی کی، اللہ کے لیے نبھایا، اللہ کے لیے ساتھ رہے، تو وہ لوگ قیامت کے دن بھی دوست ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جن بزرگوں کی عزت و احترام کے قائل ہیں اور جن کی محبت کو ہم اپنے لیے دین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ ان کی برکت ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ان احادیث کے پیش نظر، ان آیتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کر دے گا۔ ایک شخص آیا، بخاری میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی؟ ویلک فما عادت لہا، تیرا ستیہ ناس جائے، تو نے تیاری، ویلک فرمایا نا، کبھی شفقت سے ایسے بھی فرمایا جائے، تیرا ستیہ ناس جائے، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو قیامت کی بات کرتا ہے، تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا ما عادت لہا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، غیر انی احب اللہ ورسولہ، صرف ایک ہی چیز ہے میرے پاس، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی فرائض وغیرہ تو خیر وہ پڑھتا ہی تھا، یہ نہیں کہ فرائض بھی نہیں، نماز روزہ اپنی جگہ، یعنی نفل وغیرہ یہ وہ زیادہ عبادتیں نہیں، میں تو بالکل خالی خولی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ رسول سے مجھے پوری محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جاؤ جا کے دن رات کرو، کوششیں عبادتیں کرو، محبت سے کیا ہوگا، نہیں فرمایا انتا ما من احببتا، بے فکر رہے، تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ تجھے وہیں رکھے گا جہاں تیرا محبوب ہوگا۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان آج تک کسی بات سے اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے حضور کی اس بات سے خوش ہوئے ہیں۔ تو دوستو خوش ہونا چاہیے نا، اگر اللہ کی اور اللہ والوں کی محبت تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ خوشی اور سرور کی بات ہے، کیونکہ یہ بڑی امید کی بات ہے انشاءاللہ کہ اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی بھی ہے تو انشاءاللہ ان نیک لوگوں کے توفیل وہ کمی پوری ہو جائے گی۔